سرپرائزنگلی آج زیادہ وہاں پر کے آیا ہی کوئی نہیں ہے. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن گیپ بہت لمبا ہو گئی, گیپ بہت لمبا ہو گیا. ایک جگہ کہاں پر واپس گئے تھے ٹریفک بلاک. جی جی دیٹس رائٹ. ہاں اس وجہ سے ہو گیا تھا, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یو نو واٹ یار, یہ کیا ہے؟ نہیں لیڈیز ادھر ہی ہیں, ہم غلط جگہ رائٹ. کدھر پھنس گئے ڈاکٹر صاحب؟ وہ میں آ رہا تھا کینچی سائڈ سے. اچھا سر یہ یہاں کی لائٹ تو جلا دیں پلیز. اور سر اس کو کیا ہوا یار, دس تھنگ از گوئنگ نٹس. اشفاق صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے چیز, میں اس کو حالانکہ شیشے کا ہے, اٹس ناٹ اوکے. اللہ کرے کہ اب نہیں کرے گا, امید تو ہے. اچھا سر یہ دس ون میرا خیال ہے کہ ہاں 720 ہوتا ہے یار. کیا ہو گیا اس کو یار, یہ حالانکہ شہرت یہ تھی کہ یہ ٹک جاتا ہے. میں آپ کو اس کو کر کے نہ پھر اس کو اس طرح نہیں چاہیے. تو ہے ادھر کرے گا, ادھر یہ بھی ہے. جی دیر یو وعلیکم السلام. الحمد للہ الحمد للہ. میں بھی ابھی آیا ہوں. آپ ایک شریف آدمی پہ سارا بلیم شفٹ کر رہے تھے نا, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. اس کو لگا دیے پام کرسیاں بھی, یہ کرسیاں بھی تو صحیح کیا اس کو. بالکل مل گئی جی, ایوری تھنگ. نہیں یہ یہاں کی نہیں آئی, یہاں کی نہیں آئی. یہاں کی تو میں واو واو. لے کے گئے نیبرس نیکسٹ ڈور, تو میں ان سے بات. اچھا ہمارے نیبر آپ سے بھیجا بھی ہے, میں ان کو خوش رکھے اور کبھی واپس ہو جب تک گھر کر اور تلے گا دروازے بھی کھولو. اس بات پر تو مزید خوش رکھے. ٹھیک ہے میرے ذہن میں آئے تو وہ جو ریموٹ سے آوازیں جاتی ہیں جی. وہ جہاں تک پہلے آپ نے کون سا پنکھا آپ نے چلا, اس پنکھے کو بند کر, یہ کوئی پنکھا میرا خیال ہے اس کو بند کیا تھا مگر وہ ان کو آواز نہیں ٹھیک آ رہی. جی جی دیکھتے ہیں. یہ آج آپ بقول آپ کے کافی عرصے بعد شروع کیا ہے تو آؤٹ آف پریکٹس ہے. نہیں یار کم بیک بھی کروا دیں. شادی پہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. آئی لوکیٹنگ میں جب بیٹھا تو اس وقت میں نے لوکیٹ کیا, جب میں جا رہا تھا میں نے کہا میں مل کے جاؤں پر آپ نظر نہیں آئے. اچھا یا تو آپ جا چکے ہوں گے. ہاں ہاں وہ بھی تھا. دیکھو آگے سے ایکسٹینشن
اوکے یہ تو بند ہو رہا ہے. سر آ رہی ہے وہ پرسنلی اس سے ادھر سے مل سکتے ہیں. اچھا سو مجھے لگتا ہے کہ پریکٹیکلی وہی 7:30 ہی آج ہوگا ہمارا. میرا خیال 7:20 کی بجائے 7:30 کی بہتر ہے. بھی وہ بہت سیف ہو جاتا ہے. دیٹس رائٹ. میں نے اسی کو خیال کیا تھا، پھر کرنل صاحب نے کہا نہیں 7:15 ٹھیک ہے. آؤ 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 یہ کیا چکر ہے. ایسی ٹیکنیکل سویدھا آپ اس کو نا اس کو باقی کرنی چاہیے. تو وقت سے پہلے منگوا لینی چاہیے. سر اٹ از انڈرسٹینڈیبل. اٹ از انڈرسٹینڈیبل. او اچھا 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 جی جی نہیں وہ میری بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے وہ یہاں تو اعلان 7:30 ہی کروایا تھا، تو یہاں تو کوئی نہیں آئے گا جب تک کہ جی دیٹ از ایکچولی رائٹ سر. دیٹ از ایکچولی رائٹ. اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے. سب چیز انکلوڈنگ ایکسٹینشن نہیں آئی ابھی. میرے قدم میں معلوم نہیں آ رہی. اچھا تو اس کا امکان ہے کہ ہمیں ملے گا ہی نہیں. ڈیسک ٹاپ اس میں قرآن مجید کہاں؟ قرآن دیر یو آر. سورہ گیا جی. کین آئی آسک اے کویسچن؟ یار لکھ کے پوچھ لیں. ابھی تو وی آر ویٹنگ فار سم تھنگ. جی عمیر خان. Not every day. Not every day. It's going to be hopefully twice a week around this time. Thursday and Wednesday and Thursday. بہت شکریہ یا جزاک اللہ. ایبسلیوٹ یہ ہے. دس شوڈ ورک. اسی ایک میں لگا دیں. آن کریں. آن ہو گیا. ایکسلنٹ. اچھا سو عمیر یو ہیو ناٹ آسکڈ دی کویسچن دیئر فور کوئی سوال نہیں پوچھا آپ نے. اچھا جناب سورہ اعراف جو سورہ نمبر 7 ہے، انفال سورہ نمبر 8. اوہو شکر. اور آیت نمبر ہے 80 سورہ اعراف. آیت نمبر 80 سورہ نمبر 7 یعنی سورہ اعراف اور آیت نمبر 80.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری سر. شیئر یور اسکرین اینڈ شیئر یور ویب کیم. رائٹ. وَلُوطًا اذ قال لقومہ، اور لوط کو بھی بھیجا ان کی قوم کی طرف. اذ قال لقومہ، جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے. ایک تو یہ بات کنٹینیویشن ہے پچھلے بیان کی کہ جس میں اس سے پہلے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، جزاک اللہ، ان تین اللہ کے بڑے جلیل القدر رسولوں کی مختصر داستانیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات مکے والوں پر واضح کی کہ ہمارے پیغمبر جو تمہارے سامنے ہمارا پیغام پیش کر رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ اللہ نے اپنے کسی رسول کو نہیں بھیجا، بلکہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور انہوں نے اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پیش کیا. یہ سورہ مبارکہ سورہ اعراف چونکہ خاص انذار کی سورہ ہے. انذار یعنی وارننگ. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں سورتوں کے 7 گروپس ہیں. ان میں یہ قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے. دوسرے گروپ کا آغاز چھٹی سورہ سورہ انعام سے ہوتا ہے. اس کی دوسری سورہ سورہ اعراف ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تیسری سورہ انفال ہے اور چوتھی سورہ توبہ ہے. ان 4 سورتوں پر مشتمل یہ قرآن مجید کی سورتوں کا دوسرا گروپ ہے. ان چاروں صورتوں میں بالترتیب جو بات بیان کی گئی ہے اس میں پہلے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے مکے اور عرب کے اس جزیرہ نما میں رہنے والے لوگوں کو دعوت دی ہے. پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ان کو خبردار کیا ہے، انذار کیا ہے، اس بات پہ خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی اس دعوت کو نہیں مانا تو ان کے اوپر آخرت میں عذاب آنے سے پہلے اسی دنیا میں عذاب آئے گا. تو یہ اس سورہ مبارکہ کا مضمون ہے. اس مضمون کو کنفرم سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پچھلے رسولوں کی داستانیں بیان کی. قرآن مجید میں یہ 6 رسول ایسے ہیں کہ جن کا ذکر بار بار ہوا ہے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. اس سورہ مبارکہ میں ان تمام رسولوں کا ذکر اسی طرح سے ترتیب کے ساتھ یعنی زمانی ترتیب کے ساتھ ہوا. زمانے میں کرونولوجیکل آرڈر میں ان کا جو مقام تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی داستانیں بیان کی. تو اب ہم چوتھی ڈسکرپشن، چوتھی داستان پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے لوط علیہ السلام اور ان کی دعوت کی داستان. چنانچہ چونکہ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز یوں کیا کہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھی، یعنی میں لٹرل ترجمہ کر رہا ہوں، اور لوط کو بھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا. یعنی پوری بات کیا ہے، اور ہم نے لوط کو بھی بھیجا ان کی قوم کی طرف. لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک کانٹیکسٹ سیاق میں ایک بات چلی آ رہی ہے تو اب اس کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں بیان میں فرق آ رہا ہے، کہاں کہاں انداز تکلم میں شفٹ آ رہی ہے.
اس سے پہلے جو 3 رسولوں کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ان تینوں کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، ہم نے ان کو بھیجا ان کے بھائیوں کی طرف، یہاں بھائیوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ جب ہم نے بھیجا لوط کو اور انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان تینوں رسولوں کے برعکس لوط علیہ السلام جس قوم کو دعوت دے رہے تھے وہ قوم ان کی بھائی تو نہیں تھی، وہ اوریجنلی اس قوم میں سے نہیں تھے، لیکن اس قوم کے فرد ضرور تھے۔ یعنی اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے ہجرت کی عراق سے اس علاقے میں کہ جو فلسطین سے پہلے موجودہ اردن کے مشرق میں ایک علاقہ ہے، وہاں جا کے آباد ہوئے، اور اس کی بستیوں میں جو نمایاں ایک بستی ہے اس کا نام بائبل میں سوڈم کے نام سے بیان ہوتا ہے، جس سے اس برے عمل کے لیے انگریزی میں لفظ سوڈمی ہے۔ تو یہ چونکہ ہجرت کر کے گئے تھے اور اس قوم کی ایک خاتون سے ان کی شادی ہوئی تھی اور پھر وہ وہاں بس گئے، تو اس قوم کے فرد تو بن گئے، لیکن بہرحال وہ قوم ان کی بھائی نہیں تھی۔ سو یہ فرق ظاہر ہے کہ اس وجہ سے۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیا تم آتے ہو وہ فحش کام کرتے ہوئے کہ تم سے پہلے جس قسم کا کام، جیسا کام، جیسی حرکت کسی نے نہیں کی تمام جہان والوں میں۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز کہ جو فحش ہوتی ہے وہ بے حیائی ہوتی ہے، وہ کہ جس کو انسان جانتا ہے کہ وہ انسان کی فطرت میں اللہ کی طرف سے جو فطرت ڈیزائن کی گئی ہے اس کا اپنا ورڈکٹ فتویٰ یہ ہے کہ وہ ایک بری، ناپاک اور ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن فحش عمل کے تو کئی پہلو، کئی قسمیں ہیں۔ یہاں الفاحشہ کہا گیا، یعنی ایک الف لام لگا کے اس خاص فحش عمل کی طرف تذکرہ کیا گیا جس کو لفظ میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ فحش کام اتنا نمایاں تھا کہ بس یہ کہنا کافی تھا کہ تم لوگ وہ فحش کام کرتے ہو۔ سو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کس چیز کی طرف تذکرہ ہے۔ آگے چل کے آیات اس کو مزید واضح کریں گے۔ فرمایا کہ یہ وہ فحش کام ہے کہ جو تم کرتے ہو، ما سبقکم، جو تم سے پہلے نہیں کیا، بہا جس کو، من احدن کسی نے بھی، من العالمین جہان والوں میں سے۔ یعنی ایک امکان اس کا ہوتا ہے کہ کسی قوم نے ایسا کام نہیں کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری بات صحیح ہے، یعنی یہ بات کہ جو فحش کام اس قوم نے شروع کیا، اس فحش کام جیسا کام پچھلی قوموں میں سے کسی قوم سے سرزد نہیں ہوا۔ یعنی بحیثیت قوم انہوں نے یہ حرکت ایک بڑے پیمانے پر کرنی شروع کر دی۔ اس سے اس کا امکان خارج نہیں ہوتا کہ پہلے کہیں الگ الگ انڈیویجولی لوگوں نے یہ کام کیا ہو تو کیا ہو، لیکن ایز اے نیشن یہ برائی جس بڑے پیمانے پر ان کے ہاں عام ہو گئی تھی، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ فرمایا انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم تو مردوں کے پاس جاتے ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر ان کے علاوہ، یعنی تم یہ حرکت کر رہے ہو۔ یہ تعجب کا ایک بیان ہے، یعنی اللہ نے انسان کو جو فطرت دی ہے، اس فطرت میں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نسل کو بڑھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ ایک فطری طریقہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر
تم نے کسی اور طریقے کو اختیار کیا ہے؟ تم بل انتم قوم مسرفون، نہیں بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ جو حد سے آگے گزر چکے ہو، یعنی تم نے اللہ کی بتائی ہوئی ان اخلاقی حدود کو ایسے پامال کرنا شروع کر دیا ہے کہ تمہارے لیے اب واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے 3 پیغمبروں کے ہاں جو بات دعوت کے طور پر پیش کی گئی وہ یہ تھی کہ یہ تم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیوں معبود بنایا ہوا ہے؟ تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، جو تمہاری ضروریات زندگی کا بھی بندوبست کر رہا ہے؟ اس کی جگہ پر یہاں معلوم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خطاب کیا تو ان کی اس برائی کو خاص طور پر بیان کیا کہ جو بہت نمایاں تھی۔ بظاہر اس کا جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم شرک نہیں کرتی تھی یا ان کے ہاں دوسری برائیاں نہیں تھیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ برائی کہ جس کا یہاں تذکرہ ہے یہ بہت زیادہ نمایاں تھی۔ چنانچہ پہلے اللہ کے پیغمبر نے اس برائی کی طرف اشارہ کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بتایا کہ اس کو چھوڑو اور اللہ کی بتائی ہوئی صحیح فطرت کو اختیار کرو۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کو اپروچ کریں سمجھانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ جائیں، اس کو اخلاق سمجھانے کے لیے جائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص تو گندگی کھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے سامنے کوئی اور معقولیت کی بات کرنا تو بیکار ہے۔ پہلے تو اس کو یہ کہا گیا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کوئی کھانے کی چیز ہے، تم یہ گندگی کے جو گندی چیز ہے جس کو کہ پھینک دینا چاہیے تم اس کو اپنی خوراک بنائے ہوئے ہو۔ تو اسی طرح کا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط کے ساتھ ہوا کہ یہ لوگ جس برائی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے وہ اتنی نمایاں ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کو وہ بات کہ جو توحید کی دعوت کی بات ہے ان سے اس کا تذکرہ کرنا وہ ایک وقت کا ضیاع تھا، وہ ایک بالکل بیکار بات ہوتی۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ یہ تم نے خدا کی فطرت کو چھوڑ کر یہ کیا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے ان کو دعوت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پرابلم وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں آج کل پھر نمایاں ہو گئی ہے۔ امریکہ جیسے ملک کی بعض ریاستوں میں اس کی اجازت مل گئی ہے، اور ابھی میں کل پرسوں ہی اوباما کی تقریر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بھی کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ جی جیسے کہ یہ بھی ایک لوگ ہیں کہ جن کی عزت احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال یہ بھی ایک راستہ ہے۔ دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ اس موضوع پر یہ تقریر نہیں ہو رہی، یہ تو آیات آئی ہیں تو ایک میں ایک ریفرنس آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پر الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور میں بہت ہی حیران اور پریشان ہوں گا اگر اس کے بارے میں سوالات کے وقفے میں سوال نہیں ہوا۔ امید ہے کہ اور آیات آ جائیں گی تو آپ بھول جائیں گے، ورنہ یہ ڈسکشن تو انوائڈیبل ہے۔ ہر جگہ ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ بات کہ بعض انسان اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی گویا کہ فطرت ہی ایسی ہے، پہلے تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک ہو، اس لیے کہ جو تحقیق ابھی تک پیش کی گئی ہے اس میں یہ کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے۔ یہ مذہب کی دنیا ہی میں نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہر اس گروہ میں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انٹرسٹ گروپ، یہ رجحان ہوتا ہے کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بائے ہک اور بائے کروک پیش کیے جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں وہ بھی پیش کر دیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سوٹا ڈنڈا ہے وہ بھی ماریں تاکہ آپ کی بات ثابت ہو جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ کہ جو گیز اور لیسبینز کے رائٹس کے علمبردار ہیں وہ ہر طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں،
اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سائنس نے، میڈیسن نے، ریسرچ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ بعض لوگ پیدائشی طور پر ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اس کو ثابت ہونے دیں، ابھی اس کے اٹل حقیقت بننے میں کچھ وقت ہے، یہ بات اسٹیبلش نہیں ہے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ بعض اوقات بعض ادویات اور بعض چیزیں جو خوراک میں کھائی جاتی ہیں ان کے مضر اثرات میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی امکان ہے۔ اور دوسرا اس کا بھی بڑا امکان ہے، اور یہ بھی ایک چیز تحقیق سے گزرنی چاہیے، گزر رہی ہے، کہ دور جدید میں خاص طور پر دور قدیم میں بھی یہ رجحان ہوتا ہے، اب زیادہ ہے، کہ مائیں اول تو کم بچے چاہتی ہیں، اور جب ہو بھی جائیں تو ان کی توجہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے ان پر نہیں ہوتی، انہیں کلب بھی جانا ہوتا ہے اور ایکٹیویٹیز میں بھی جانا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ کچھ ملازمین رکھ لیتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کسی لڑکی کو رکھ لیا آپ نے، کسی لڑکے کو رکھ لیا، اس کی کوئی گارنٹی تو آپ نہیں دے سکتے گھر میں پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے کیسز کہ جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ بچپن میں ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے بعد ان کے لیے وہ عمل ایک لذت کا ذریعہ بن گیا اور وہ پھر اسی کو پسند کرنے لگے۔ سو یہ بھی ایک امکان ہے جس کو کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر یہ بات ثابت بھی ہو جائے، جو میں نے گزارش کی کہ ثابت نہیں ہوئی ابھی تک، کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بعض لوگوں کو پیدائشی طور پر لاحق ہوتی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ پیدائشی طور پر اندھے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے اندر پیدائشی طور پر اور اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ جو ان کو دوسروں سے مختلف کرتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں آگے چل کر سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہو جائے، اور بعض لوگ کلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ کسی قیمتی چیز کو دیکھ کر بے بس ہو جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اس کو چوری کریں، اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے علاوہ اور بہت سی خواتین کی طرف رجحان رکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں، اس بات کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوتی کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے۔ اللہ نے قانون بنایا ہے انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس میں اگر کوئی ایکسیپشن ہے تو جو لوگ اس ایکسیپشن میں ذرا زیادہ مشکل امتحان سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے صبر پر اجر دے گا، لیکن اس امتحان کی وجہ سے یہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس جرم کو جسٹیفائی کریں کہ جس جرم کو اللہ نے کنڈیم کیا ہوا ہے، جو اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ اگر کہیں کسی اور خاندان کے لوگوں نے خدا نہ خواستہ کسی دوسرے خاندان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے اور کوئی بے حرمتی کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لازماً آپ نتیجتاً جوابی کارروائی کریں، بلکہ در حقیقت جس چیز کی توقع کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ قانون، دین، شریعت کا راستہ اختیار کرے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو توجہ دلائی اور ان کو یہ کہا کہ یہ جو تم حرکت کر رہے ہو بہت بری ہے اور تمہارے پاس اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ جو حد سے آگے بڑھ گئے، اب جس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں۔ وما کان جواب قومہ، اور نہ تھا ان کی قوم کا کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، یعنی یہ طنزاً انہوں نے کہا، پاک صاف بنتے ہیں، ہمیں ہمارے اس عمل سے روکتے ہیں، ان کا خیال ہے یہ گندے لوگ ہیں، یہ گندگی ہے،
یہ تو بڑے پاک باز ہیں، ان کو نکالو اپنی بستی سے. یہ ظاہر ہے کہ نفرت، حقارت کا ایک آخری حد کا جملہ ہے. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ اپنی برائی میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ ان کے ہاں ان لوگوں کی بات سننے کی بھی برداشت باقی نہ رہے کہ جو ان کو رہنمائی کر رہے ہیں، جو ان کی اصلاح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی حدود سے باہر نکل گئے. یہی معاملہ اس قوم کا ہوا کہ ایک برائی وہ ہوتی ہے کہ جس کو لوگ کرتے ہیں لیکن انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بری بات ہے، اور اگر کوئی روکتا ہے تو آدمی شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یار آپ صحیح کہہ رہے ہیں، دعا کریں میرے لیے، یہ میرے اندر کمزوری ہے اور مجھے آپ سمجھائیں بھی، مجھے راستہ بھی دکھائیں اور میرے لیے دعا بھی کریں. لیکن ایک جرم کا لیول وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اس میں اتنا بے باک ہو جاتا ہے، اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس پر تنقید کر رہا ہے، جو اس کی اصلاح کر رہا ہے، وہی اصل میں غلط اور برا ہے، اور ان پر پھر طنز کیا جاتا ہے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، جب ایسا ہوا تو پھر ہم نے نجات دے دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام پر ان کے گھر والوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا. ساری کی ساری بستی گمراہ ہو گئی، اس غلط عمل میں شریک ہو گئی، یا براہ راست یا سپورٹرز کی حیثیت میں. اور ان کی بیوی بھی جو ظاہر ہے کہ اس قوم میں سے تھی کہ جن کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے بھی اپنے بڑوں کے اعتقاد کو، ان کے ایمان کو مانا جو ان کے نظریات تھے، اور اس غیرت میں انہوں نے لوط علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا. فرمایا کہ وہ پیچھے رہ گئی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انصاف ہے وہ بے لاگ ہے. چاہے نوح علیہ السلام کے بیٹے ہوں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں، یا چاہے لوط علیہ السلام کی بیوی ہوں، اگر وہ اللہ کی آئی ہوئی دعوت کو جاننے کے باوجود ٹھکرانے کے مرتکب ہوئے، جرم کے مرتکب ہوئے، تو پھر ان کے لیے اس کے سوا اللہ کے ہاں اور کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ وہ بھی دوسرے کفار کی طرح پکڑ اور سزا سے دوچار ہوں، اور ان کے لیے اہل ایمان میں شامل ہونے کا کوئی امکان نہ ہو. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر پتھروں کی بارش. فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا. یہ بات ہے کہ جو مکے والوں کو بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی معاملہ کیا کہ جس سے تم کو خبردار کیا جا رہا ہے. اور جو معاملات ہوئے اس کی تفصیل بیان کے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فنظر، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرموں کا انجام کیسا ہوا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. اب یہ پھر بھائی دوبارہ آ گئے. تو لوط علیہ السلام کے لیے صرف قوم کا ذکر آیا، لیکن یہاں پھر بھائی کا ذکر آ گیا. یہ مدین معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے مدیان، یہ انہی کے نام سے یہ بستی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی اولاد یعنی اولاد ابراہیم یہاں آباد تھی. یہ فلسطین اور شمال مغربی عریبین پیننسلا، یہ اس طرف کا علاقہ ہے جس میں دو مشہور تجارتی شاہراہیں تھیں جو گزر رہی تھیں. ظاہر ہے اس زمانے میں ٹریڈ ہوا کرتی تھی اور مختلف علاقوں سے کیرونز آتے تھے. تو یہ ان کا جو علاقہ ہے اس میں یہ دو بڑے روٹس تھے جس میں کہ لوگ ٹریڈ کرنے کی غرض سے اپنے کیرونز لاتے اور لے جاتے تھے. چنانچہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے معاشی طور پر جو اخلاقی حدود ہوتی ہیں ان کو پامال کیا. اس معاملے میں انہوں نے
حد سے آگے بڑھ کر زیادتی کی اور وہ مجرم بن گئے. تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ پھر وہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیچرل دعوت سامنے آ گئی. لوط علیہ السلام نے یہ دعوت دی ہوگی، لیکن ان کے سامنے ایک ایسی گندگی تھی کہ جس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا سب سے پہلے ضروری سمجھا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کچھ لوگ اپنے کسی نمایاں برائی کی وجہ سے کہ جس میں انسان کی عقل معطل ہو جاتی ہے، انسان فوکس ہی نہیں کر پاتا، وہ اپنی خواہش اپنی لسٹ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کے سامنے کو لیکچر دینا ایک فضول بات ہے. ظاہر ہے کہ اس کو تو پہلے یہ بتایا جائے گا فار گاڈ سیک اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو جرائم تھے، ان جرائم میں تجارتی کرپشن تھی، تو ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، لیکن ان کو دعوت دی گئی اللہ کی عبادت کرنے کی اور اللہ کے علاوہ کسی اور شریک کو پکارنے سے گریز کرنے کی. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس آ گئی واضح نشانی تمہارے رب کی جانب سے. واضح نشانی یعنی اللہ کے رسول، ان کے ساتھ آیا ہوا پیغام، ان کی دعوت اور ان کے زمانے میں ہونے والے واقعات. جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو ان کے آ جانے کے بعد ان کی قوم کے لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل برحق، بالکل سچی بات ہے. میں اور آپ شاید کبھی کبھی کہیں کسی کی بات سن کر یہ اپنے ذہن میں امپریشن رکھیں کہ یار یہ بات کچھ ٹھیک لگتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جب آ جاتے ہیں اور وہ اپنی بات کو براہ راست جب پیش کرتے ہیں تو ان کی قوم کے لوگوں کو یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا بینہ، یہ بالکل کلیئر بات ہے، روشن ہے، واضح ہے، انڈینائبل ہے، انچیلنجبل ہے، یہ قرآن بیان کرتا ہے. تو فرمایا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے واضح روشن نشانی آ گئی. فاوفوا الکیل والمیزان، چنانچہ تم ناپ تول کو پورا پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی اشیاء دینے میں کمی نہ کرو، یعنی خرید و فروخت میں دھاندلی مت کرو. چونکہ ان کے ہاں تجارت کی جانب زیادہ نمایاں رجحان تھا، اس لیے کہ یہ لوکیٹڈ اس جگہ پر تھے کہ جہاں سے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، ظاہر ہے ان سے بھی خرید و فروخت کرتے ہوں گے. تو ان کے ہاں چونکہ اس معاملے میں آگے بڑھنے کا بڑا شوق جذبہ تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہر زندگی کے عمل میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، خاص طور پر اگر آپ ایکسل کرنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں دوسروں سے، تو یہ ایک ٹیسٹ ٹرائل ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہ امتحان تھا کہ جس امتحان میں وہ ناکام ہوئے اور وہ دولت کمانے کے لیے انہوں نے پھر ان اخلاقی حدود کو توڑنا شروع کر دیا کہ جو ہر اچھے معاشرے میں مسلم ہیں، ایکنالج ریکگنائزڈ ہیں کہ بھائی آپ کو اگر کسی کو کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ اتنا ہی دیں جتنا کہ وعدہ کیا گیا ہے، اور آپ جو شے بیچ رہے ہیں اس کے جو آپ نے اوصاف بتائے ہیں، جو اس کے اندر انگریڈینٹس بتائے ہیں، وہ ویسے ہی دیں جیسے کہ ہیں. لیکن انہوں نے اس میں ڈنڈی ماری. فرمایا کہ یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس واضح نشانی لے کے آ رہا ہوں، جس کے بعد اب تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہا ہوں. چنانچہ تم تولنے اور ناپنے کے معاملے میں پورا پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء دینے میں
کوئی کمی نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت مچاؤ. معلوم یہ ہوا کہ جب کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی بات ہوتی ہے, جھوٹ, دھاندلی, رشوت, ناپ تول میں کمی بیشی, یا وٹ ایور کرپشن, وٹ ایور فارم کرپشن میں ٹیک, یہ در حقیقت اللہ کی زمین میں فساد ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا چل رہی ہے اس اصول کی بنیاد پر, اس عدل کی بنیاد پر کہ جو پوری کائنات میں قائم ہے. ہر شے کا ایک رول ہے, ہر اللہ کے بنائے ہوئے فطرت کے عامل کی ایک ذمہ داری ہے, اور وہ اس سے نہیں ہٹتا. چاند ہو, سورج ہو, چرند ہوں, پرند ہوں, پودے ہوں, فصلیں ہوں, ہوا ہو, بادل ہوں, سمندر ہو, سب کو اللہ تعالیٰ نے جو رول دیا ہے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی بھی اپنے رول سے آگے بڑھ جائے اور حدود کو پھلانگ دے تو فساد مچ جائے گا. لیکن یہ ایک حضرت انسان ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ حدود کیا ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو آزادی دے دی. لوگ پوچھتے ہیں کہ آزادی کیوں دی, ان کو یہ بتانا پڑتا ہے اللہ کی مہربانی کی آزادی دی ہے. یعنی آزادی دے کر اس نے آپ کو انسان بنایا ہے, آپ کو عقل دی ہے, اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اس آزادی کا صحیح استعمال کر کے اس دنیا کے مختصر چھوٹے سے امتحان میں کامیاب ہو کر جنت کی ہمیشہ کی بادشاہی میں شامل ہونے کے مستحق بن جائیں. تو یہ اللہ میاں نے اسکیم کی ہے. تو یہ تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے. تو یہ جو آزادی ہے انسان کی, جب انسان اس آزادی کو پامال کرتا ہے, اس کی حدود کو توڑ کے باہر نکلتا ہے, تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے. یہ فساد بعض اوقات نظر آتا ہے, بعض اوقات نہیں آتا. رسولوں کے زمانے میں جب یہ فساد مچتا ہے تو نظر آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں کی ایسی کی تیسی کر دیتے, تہس نہس ہو جاتا ہے. فساد واقعی فزیکلی بھی نمایاں ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فساد مچ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اللہ کے ہاں اپنے پیمانے. ایک فساد ہے جو فساد ہے. میں آنیسٹلی ایسی مجھے خیال آیا, ابھی کچھ چند مہینے پہلے مجھے ایک صاحب جو بڑے نیک آدمی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ ٹھیک ہے آپ کی باتیں, مگر یہ جو لنڈن والی سرکار ہے اس کو بہت زیادہ ڈھیل نہیں مل گئی ہے. اللہ میاں کیا کر رہے ہیں, اور ایسے وہ قرآن پڑھتے سب کو یہ اس کو چھوٹ کیسے ملی ہوئی ہے. کیونکہ یار اللہ میاں وہ کرنے جو کر رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا, تو آپ صبر کریں. تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یا دھاندلی ہو رہی ہے اور کوئی اللہ کی طرف سے ایکشن نہیں ہو رہا تو ڈھیل ہے, اور یہ ڈھیل بڑی خطرناک چیز ہے. تو آپ نے کبھی سنا ہے نا کہ اگر بچہ اس کو کوئی چوٹ لگے اور پھر وہ سانس اندر لے تو خاموشی ہوتی ہے, اور جتنی خاموشی لمبی ہوتی ہے آدمی ڈرتا ہے یار اب اس کے بعد جب چیخے گا تو بہت چیخے گا. تو یہ اس طرح کی خاموشی ہے, یہ ڈھیل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب زمین میں فساد مچتا ہے تو اس کے بعد پکڑ ہوتی ہے. یہ پکڑ یہاں بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں نہ بھی ہو تو وہاں تو ہوگی. تو اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ تم کاروبار میں کیا دھاندلی مچا رہے ہو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, اور زمین میں تم فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد. اس کی اصلاح سے کیا مراد ہے؟ اس کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہمیں اتنا معلوم ہے کہ ایٹ لیسٹ نوح علیہ السلام کی قوم نے فساد مچایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور اصلاح کر دی. ہود علیہ السلام کی قوم نے فساد مچایا اور اللہ نے اصلاح کر دی. صالح علیہ السلام کی قوم نے فساد مچایا, اللہ نے اصلاح کر دی. لوط علیہ السلام چوتھی قوم جن کا ذکر ابھی آیا, انہوں نے فساد مچایا, اللہ نے زمین کو بالکل پاک کر دیا ان سے. تو یہاں یہ فرمایا کہ
تم زمین میں فساد مت مچاؤ. اس کی اصلاح کے بعد یعنی اتنی مرتبہ تو ہو چکی ہے اصلاح اور تمہیں ان کی سٹوریز بھی معلوم ہے. تمہارا دماغ خراب ہو گیا کہ اس سب کو جاننے کے باوجود پھر تم اڑ گئے ہو اس بات پر کہ تم وہ غلط کام کرو کہ جس پہ پیچھے تم پڑ گئے ہو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم واقعی ایمان لانا چاہو. اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو یہ جو تمہیں بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اس دھاندلی سے, اس فراڈ سے, اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو ورنہ مارے جاؤ گے. سو یہ انہوں نے دعوت دی. ولا تقعدوا بكل صراط, اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر, توعدون, ڈراتے ہو تم لوگوں کو, وتصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو, من آمن بھی, ان کو کہ جو ایمان لائے اس پر, وتبغونها عوجا, اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو, ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. یعنی یہ دعوت بھی ہے اور ایک تبصرہ بیان بھی ہے کہ یہ لوگ کیا حرکتیں کرتے تھے. یہ نمایاں قسم کے فراڈ لوگ تھے اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ ٹھگتے تھے, ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور پھر ان کے اوپر روک جھاڑتے تھے, ان کو ڈراتے تھے. یہ غنڈے قسم کے لوگ تھے. تو ان کو یہ کہا شعیب علیہ السلام نے کہ تم راستوں پہ نہ بیٹھا کرو, توعدون, لوگوں کو ڈراتے ہوئے, یعنی یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو, وتصدون عن سبیل اللہ, اور تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو. تم یعنی بجائے اس کے کہ تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دو, جو اس کے راستے کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے تم ان کو اس سے روکتے ہو. من آمن بھی, ان کو کہ جو اس پر ایمان لایا, وتبغونها عوجا, اور تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. یعنی اللہ کے راستے, اللہ کے پیغام پر ایسی عجیب و غریب بھونڈی قسم کی تنقید کرتے ہو, اس کے بارے میں ایسی ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو جس سے عام سادہ آدمی اس سے بد دل ہو جائے, اس سے دور ہو جائے اور وہ اس کے قریب نہ آئے. ظاہر ہے کہ جو شیطانی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, جو نہ خود ٹھیک ہونے کے لیے تیار ہیں نہ دوسروں کو سیدھے راستے پر چلنے دیتے ہیں, ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ کہیں ڈرا دھمکا کر, کہیں لالچ دے کر, کہیں الٹے سیدھے انٹ سنٹ قسم کے دلائل پیش کر کے, بیانات دے کر وہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. یعنی اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پیش کر کے لوگوں کو اس سے دور کرتے ہیں, اس کے خلاف ورغلاتے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا, یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تھوڑے تھے, فَكَثَّرَكُمْ, تو اس نے تمہیں کثیر کیا, بڑی تعداد والا کیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ, اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو فساد مچانے والے تھے. یعنی اللہ نے تم پر احسان کیا, تم ایک مختصر سی چھوٹی سی نفری رکھنے والی ایک قوم تھے, اللہ نے تم کو پھیلا دیا, اب ایک تم بڑی قوم بن گئے ہو, اور اس کے بعد تمہارے اندر یہ تکبر آ گیا ہے. تم یہ جانتے نہیں کہ تمہارا آغاز کتنا ہمبل تھا. تم دیکھو جیسے ہم نے پچھلی قوموں کا انجام کیا ہے, اس سے عبرت حاصل کرو. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, اور جب کہ یہ واقعہ ہے کہ ایک گروہ تم میں سے ایسا ہے کہ جو ایمان لایا ہے اس پر کہ جس پیغام کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. وَطَائِفَةٌ, اور ایک اور گروہ ایسا ہے, لم یؤمنوا, جو ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا, تو تم صبر کرو, حتیٰ یحکم اللہ بیننا, یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو تمہاری قوم میں سے مجھ پر ایمان لے آئے ہیں, تم میں سے کچھ لوگ ایمان نہیں لائے ہو, تم کہہ رہے ہو عذاب آ جائے, اس میں جلدی کیا ہے؟ جب کچھ لوگ ایمان لائے ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باقی بھی ایمان لے آئیں. تو اللہ تو جب فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ تمام چیزوں کی تفصیلات اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس کی کیا پوزیشن ہے. تو تم جلدی مچا رہے ہو کہ اللہ کا وہ عذاب آ جائے کہ جس کے بعد سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے اور پھر کوئی امکان ایمان لانے کا باقی نہ رہے. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں, جب کچھ لا چکے ہیں تو باقی بھی تو لا سکتے ہیں. سو واٹ از دا ہری,
تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ فرمایا وہ ہوا خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان سرداروں نے کہ جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصل بیماری بتائی ہے کہ انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو چھوٹا سمجھا، اس وجہ سے انہوں نے ماننے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا ان لوگوں سے کہ جو ان کے قوم کے لوگ ایمان لے آئے تھے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، ہم لازماً نکال دیں گے تم کو اے شعیب اور ان لوگوں کو بھی کہ جو ایمان لائے تمہارے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی میں سے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ ہے کہ تم ہمارے دین ملت میں واپس لوٹ آؤ۔ یعنی اب ہم تم کو الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ یا ہمارے اس دین میں واپس آ جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، انہوں نے فرمایا کہ کیا ہم ایسا کریں اگرچہ کہ ہمیں یہ سخت ناپسند ہو، ہمیں اس سے کراہت ہو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک ایسا کام کریں کہ جس کو ہم انتہائی گھٹیا سمجھتے ہیں، تم ہمیں وہ کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جس کے لیے ہمارے اندر سخت ناپسندیدگی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے مجرم ٹھہریں گے۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹے تمہارے دین کی طرف، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو نجات دے دی اس سے، یعنی ہمارے پاس اللہ کا پیغام آ گیا، ہم نے اس پیغام کو تمہارے سامنے پیش کر دیا، یہ تمہیں بتا دیا کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ حق نازل کیا ہے، یہ صحیح بات ہے، جس کو تم مان رہے ہو وہ غلط بات ہے، اور اچانک تمہارے کہنے پر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھیں گے پھر کہ اللہ نے وہ نہیں کہا جو ہم کہہ رہے تھے، بلکہ یہ کہا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا بیکار بات تم کر رہے ہو، اس کا کیا امکان ہے کہ ہم تمہارے اس ڈراوے دھمکاوے میں آ جائیں۔ وما یکون لنا، اور یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود فیہا، کہ ہم لوٹیں اس کی طرف، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ چاہے اللہ ہمارا رب، جو ہمارا رب ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہو گیا۔ علی اللہ توکلنا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کی طرف لوٹ جائیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی مشیت کے تحت اور اسی کے سہارے اس پر بھروسہ کر کے سب کچھ کرتا ہے، وہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جی گل ہی کوئی نہیں ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہاں بھی یہ فرمایا کہ دیکھو اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کی طرف لوٹیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اللہ ہمارا رب وہی چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارا رب وہ وسیع ہو گیا، اس کا علم ہر چیز کے اوپر۔ یعنی ہمارا رب جو فیصلہ کرتا ہے وہی آخری حد تک بالکل ٹھیک فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اللہ کے اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کا کوئی فیصلہ ہو، اور علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، یعنی ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دیانتداری سے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور وہ ہمارا راستہ ایسا بنا دے کہ جو ناکامی کی طرف، گمراہی کی طرف جانے والا ہو؟ اس کا کوئی امکان نہیں۔ ہم نے اسی پر بھروسہ کیا، ہم اس دین کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں کہ جس کو ہم نے چھوڑا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کی کوئی مشیت ہو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب تو کھول دے، تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، صحیح، ٹھیک
سچائی پر مبنی فیصلہ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ گویا کہ جو ٹینشن ہے وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان مخالفت جب اپنے عروج کو پہنچ گئی تو اس موقع پر پھر اہل ایمان لوگوں نے کہا کہ اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا، اور اللہ سے دعا کی کہ تو ہمارے درمیان، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان یہ فیصلہ کر دے انصاف کے مطابق، اور ہمیں پورا اطمینان ہے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا، اور کہا ان سرداروں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، اے لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم اس صورت میں لازماً نقصان سے دوچار ہونے والے ہوگے۔ یعنی اس کے ہاں کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کے پاس تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، تم اپنے آپ کو مروا رہے ہو، تم نے اگر اس کو فالو کیا، اس کی پیروی کی، تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے دو رائیولز کے درمیان، اس میں آواز کی گرج اور کانفیڈنس ہوتا ہے دونوں طرف، اور درمیان میں بندہ سوچتا ہے میں اس کی مانوں کہ اس کی مانوں، اس لیے کہ جن لوگوں کا کوئی مفاد ہوتا ہے، یا جو لوگ کسی وجہ سے کسی مقصد کو طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ضد میں بھی آ جاتے ہیں اور وہ زوردار طریقے سے اپنی گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ ان لوگوں نے کی، اور انہوں نے کہا کہ تم کس کے پیچھے پڑ رہے ہو، تم اگر ان کے پیچھے گئے تو تم لازماً نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ امتحان سب کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عقل دی ہے، اس نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ بات کس انداز میں ہو رہی ہے، کہنے والا کون ہے، اس میں کتنی گرج ہے، بلکہ جو بات اصل میں مدلل ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہے، اور جو انسان کو کنونس کرتی ہے اسی کو ماننا چاہیے۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو کپ کپی نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے پڑے ہوئے اپنے گھروں میں اوندھے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو ابھی بڑے زوردار طریقے سے گرج رہے تھے، ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی، اور وہ ایک کپ کپی کی صورت میں تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمین ہلنے لگی اور ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس عذاب کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے گھروں میں گر پڑے اوندھے ہو کر، جیسے کہ کھڑے تھے، ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، اچانک کوئی یا تو اوپر سے بجلی کی کڑک آئی، یا زلزلہ آیا، یا دونوں کا کوئی کمبینیشن تھا، اور وہ ایسے گرے کہ اوندھے ہو کر گرے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، ان کے پیغام کو جھوٹ قرار دیا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ رہتے ہی نہیں تھے، جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ گویا کہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تم نقصان اٹھاؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب ان کی پکڑ آئی تو وہ لوگ کہ جو شعیب کا انکار کرنے والے، ان کو جھٹلانے والے تھے، وہ ایسے ہو گئے کہ گویا کہ وہ اس میں رہتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کبھی اس میں زندگی گزاری ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ تم جو شعیب کی پیروی کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے ان کو جھٹلایا وہ ہیں کہ جو نقصان سے دوچار ہونے والے ہوئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو انہوں نے ان کی طرف سے منہ موڑا، وَقَالَ، اور یہ کہا، یا قومی، ہے میری قوم کے لوگو، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یعنی میں نے تمہیں جس طرح سے پیغام پہنچایا
اس میں تمہاری ہمدردی، تمہاری خیرخواہی، تمہارے لیے جو اچھے جذبات میرے اندر ہو سکتے تھے میں نے ان کا اظہار کیا، میں نے ان کی روشنی میں یہ سب کچھ کیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارے لیے خیرخواہی کی۔ فَكَيْفَ آسَكْ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو پھر میں کیسے اب انکار کرنے والی قوم پر افسوس کروں؟ یعنی میرے لیے، میرے اندر جو تمہارے لیے ہمدردی تھی، میں نے اس ہمدردی کا اظہار کر دیا، لیکن تم نے بار بار اس کو ٹھکرایا، اس کو نظر انداز کیا اور انکار کیا۔ اب میرے اندر تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں یہ آ گیا ہے تو اب اس کے بعد یہ فیصلہ میرا بھی فیصلہ ہے، اور اب تمہارے لیے جو کچھ میں کر سکتا تھا کرنے کے بعد خود تم نے اپنے لیے یہ انجام پسند کیا ہے، تو اب اس کے بعد تمہیں اب کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا کہ ان کے قوم کی تباہی کے بعد شعیب علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کا اس فیصلے کے آ جانے کے بعد اب پیغمبر کے لیے، اپنی قوم کے لیے، پیغمبر کے دل میں اپنی قوم کے لیے کوئی ہمدردی نہیں۔ میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 80 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا لوط کو جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں کو، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم آتے ہو یہ فحش کام کرتے ہوئے، مَا سَبَقَكُم بِهَا، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا، من احد من العالمین، جہان والوں میں سے کسی نے، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم لوگ جاتے ہو مردوں کے پاس خواہش پوری کرنے کی غرض سے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، نہیں بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ جو حد سے آگے گزر چکے ہو۔ وما کان جواب قومی، اور نہ ہوا ان کی قوم کی جانب سے کوئی جواب، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہو گئیں پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے برسائی ان کے اوپر پتھروں کی بارش۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو جرم کرنے والے تھے۔ یعنی یہ اہل مکہ اور ان عرب کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن کے پاس یہ پیغام پیش کیا جا رہا تھا، جن کے سامنے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی قوم کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس ایک واضح نشانی آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، تو پورا کیا کرو ناپنے کو بھی اور تولنے کو بھی۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو اشیاء دیتے ہوئے اس میں کمی نہ کیا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اور تم زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر، توعدون، ڈرانے کی غرض سے، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، ان کو کہ جو ایمان لائے اس پر، وتبغونہا عوجا، اور تم اس راستے کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو۔ واذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد کرو اس زمانے کو کہ جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، تو اس نے تمہیں بڑی تعداد میں کیا۔ وانظروا، اور دیکھو اور انتظار کرو، معاف کیجیے گا، وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین،
کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو فساد مچانے والے تھے. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر ایک گروہ ہے تم میں سے، آمنوا بالذی ارسلت بہ، جو ایمان لایا اس پر کہ جو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا بل لم یؤمنوا، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان نہیں لایا، فاصبروا، تو صبر کرو، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ فیصلہ سنا دے اللہ ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان سرداروں نے، انہوں نے کہ جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے. یہ لفظ تکبر اور انکار، کفرو، ایک ساتھ ہی آتے ہیں، ایک نتیجہ ہے، دوسرا اس کی وجہ ہے. کہا ان لوگوں نے سرداروں میں سے کہ جنہوں نے تکبر کیا ان کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، ہم لازماً نکال دیں گے تم کو اے شعیب، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، معک، تمہارے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی میں سے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر یہ ہو جائے کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں. قال اولو کننا کارہین، انہوں نے کہا کہ کیا یہ اس وقت بھی ہو کہ جب کہ ہم اس سے بالکل بیزار ہیں. قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم تو باندھیں گے اللہ کے اوپر جھوٹ. ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین کی طرف لوٹ گئے، بعد از ان نجان اللہ منہا، جب کہ اللہ نے نجات دی ہم کو اس سے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے. وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہو گیا ہر چیز کے اوپر ہمارے رب کا علم، ہمارا رب اپنے علم کے ساتھ. علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ سنا دے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے، ان سرداروں نے کہ جنہوں نے انکار کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے. اوپر بیان کیا گیا تھا استکبروا، تکبر کیا، یہاں کہا الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. جیسے کہ میں نے گزارش کی، ایک ہی چیز ہے دونوں. لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کو فالو کیا، ان کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم اس صورت میں نقصان سے دوچار ہونے والوں میں سے ہوگے. فاخذتہم الرجفہ، تو پکڑ لیا ان کو کپ کپی نے، تھر تھری نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں پڑے اوندھے، یعنی مر کھپ گئے، اوندھے منہ گر پڑے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، جھوٹا قرار دیا. کأن لم یغنوا فیہا، وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی وہ جیے ہی نہیں تھے، جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہیں تھا. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹایا. کانوا هم الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئے، وہ نقصان اٹھانے والے ہوئے. فتولی عنہم، تو انہوں نے منہ موڑا ان کی طرف سے، یعنی شعیب علیہ السلام نے. وقالا، اور فرمایا، یا قومی، ہے میری قوم کے لوگوں، لقد ابلغتکم، میں نے پہنچا دیا تم تک، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو. ونصحت لکم، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی. فکیف عصی علی قوم کافرین، تو اب میں کیسے افسوس کروں جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے والے لوگوں پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. یہ انبیاء کرام کا جو معنی ہے، خاص طور پہ حضرت ابراہیم کے بعد جی لگاتار آئے ان کے بیٹے پیغمبر، ان کے پوتے پیغمبر، ان کے آگے بھی، ان کے بھی، لیکن پیغام اتنا لاسٹنگ کیوں نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ جب تشریف لائے تو پھر سے وہ سارے کے سارے یہ ٹو اسٹارٹ فرام اے اسکریچ. یعنی وہ پرانے جتنے پیغمبر آئے، وہ ان کا جتنا انہوں نے تردد کیا، جتنا انہوں نے ساری اپنی سبقوں سے گزرے پیغام دیا،
اینڈ آفٹر یعنی ان کی اپنی بستی والے بھی منکر ہو گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کی ہے کہ حضرت شعیب گئے کسی جگہ تو وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے وہ لوگ, لیکن وہ بھی منکر ہو چکے تھے. یہ اتنا لاسٹنگ کیوں نہیں ہوا ان کا پیغام؟ دیکھیں دوسرا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا پیغام جو ہے وہ اتنا لاسٹنگ رہا. دس واز نعوذ باللہ کوئی انیبلٹی تھی ان دا پروفٹس, مطلب کیا یعنی جو پیغامات بعض پیغمبروں کے ذریعے سے آئے, اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ پیغام اتنے زیادہ دیر پا لاسٹنگ نہیں ہو پائے. جیسے کہ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. دیکھیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں, اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض پیغمبروں کے معاملے میں جو خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے, اللہ نے ان رسولوں کے بارے میں, ان کی قوموں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر وہ انکار کریں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے, یعنی ان کی نسل ختم ہو جائے گی. چند لوگ بچے جن سے کہ پھر آگے چل کے ایک قوم وجود میں آئی, جیسے ہود علیہ السلام کی قوم کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم ایک عرصے کے بعد وجود میں آئی. تو معلوم یہ ہوا کہ جب پوری کی پوری قوم کا خاتمہ ہو گیا تو اب ان میں تو کوئی باقیات نہیں تھے نا, تو اب از سر نو پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا یہ کہ جہاں وہ لوگ تھے کہ جو مجرم تھے, وہاں اچھے لوگ بھی تھے, اور اچھے لوگوں کی ٹریڈیشن جاری رہی. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے بارے میں یہ طے کیا ہے کہ ان کے ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے. یعنی ان میں لوگ رہیں گے, اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑنے کا اہتمام بھی کیا جائے گا. لیکن جیسے بعض بستیوں کے معاملے میں ہوا کہ ان کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ سب ختم ہو گئے سوائے بالکل چند لوگوں کے, بہت تھوڑے. یہ معاملہ ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ ہوا, پھر ان کے ہاں تو بعد میں اگر کوئی اور نئے رسول آئے تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ اب فریش بات شروع ہوئی. یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں نا جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں مثلا شعیب علیہ السلام, تو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایک ایسی ہسٹری کی جانب جو ان کے لیے ہسٹری تھی. یعنی انہوں نے نہ خود دیکھا اور نہ کوئی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے بتایا کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے ایسا دیکھا. سو اس لیے یہ ڈفرینس ہے, ورنہ سارے پیغمبر ایک ہی یعنی معیار کے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض پہلوؤں سے اللہ نے بعض پیغمبروں کو بعض دوسروں کے اوپر کچھ فضیلت دی, مگر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس گروہ کو ممتاز رکھا ہے, اور ان کی حیثیت مسلم ہے, یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی پرفارمنس میں کوئی خامی کمی نہیں ہوتی, بلکہ ان کی قوم اور ان کی کچھ نیچر ایسی ہے کہ جن کے نتیجے میں ان کا انجام دوسری قوموں کے انجام سے ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے. قوم لوط کو جو سزا دی گئی یہ ان کے گناہ کی سزا تھی یا ان کے ایمان نہ لانے کی سزا تھی یا ساری؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی سزا جو ہے وہ دوسری قوموں کی طرح نہیں کی تھی. یعنی اللہ کے رسول کے پیغام کا انکار کرنا, اس کے بعد کہ وہ پیغام آخری حد تک واضح ہو گیا. لوط علیہ السلام کی قوم کے انکار کی وجہ اور تھی, شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کے انکار کی وجہ کچھ اور تھی. یعنی ان کے بگاڑ کی وجہیں ڈفرینٹ ہوئی, مگر انہوں نے اپنی اس گندگی کی وجہ سے اور اس سے obsessed ہونے کی وجہ سے جو پیغام آیا اس پیغام کو اہمیت ہی نہیں دی. لیکن پکڑ ان کی اس بنیاد پر ہوئی
کہ ان کے سامنے سچائی پیش کر دی گئی اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ظاہر ہے کہ انکار کی وجوہات ڈفرینٹ ہوتی ہیں. دنیا میں اٹریکشنز بہت ساری ہیں. کوئی شخص کسی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے, کوئی کسی دوسری وجہ سے گمراہ ہوتا ہے. تو اصل میں وہ جو گمراہی کی وجوہات ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, مگر نتیجہ ایک ہی ہے کہ ان قوموں نے آئے ہوئے پیغمبر کا وہ پیغام کہ جو اللہ کا پیغام تھا, جو قرآن کہتا ہے بالکل واضح تھا, اس کو دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کر دیا. یہ وجہ بنی. جی یہاں سے میں کوئی پڑھ کے آپ کو سناؤں. جی جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں پروڈکٹ, اس کے اوپر کتنے پرسنٹ تک آپ واپس لے سکتے ہیں؟ کیا یہ اسلام میں ڈیفائن کیا گیا ہے یا کچھ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے جس سے پروڈکٹ بنائی ہے؟ آپ کوئی چیز جب بیچتے ہیں تو اس پر آپ کتنا منافع لے سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں بیان کیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سواری نہ کر رہے ہوتے, یا ہو سکتا ہے کہ میں پھٹ سے کہتا کہ 15%, لیکن ایسا نہیں. وجہ یہ ہے کہ پروڈکٹ میں فرق ہوتا ہے, مارکیٹ میں فرق ہوتا ہے. ایک پروڈکٹ وہ ہے, حالات میں فرق ہوتا ہے کہ جو ناگزیر ضرورت ہے جیسے کھانے پینے کی اجناس سے, اور ایک زمانہ ہے کہ جو قحط سالی کا زمانہ ہے. تو اگر ایک جانب قحط سالی ہے, دوسری جانب یہ ناگزیر شے ہے, گندم ہے, چاول ہے, وٹ ایور, اور ایک تاجر اس کو اپنے پاس روکتا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت شدید اس کی مذمت کی, اور 40 دن تک اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں بہت ہی سخت الفاظ بیان فرمائے. تو اس طرح کی ہمیں ہدایات دی گئی ہے کہ ہم غریب لوگوں کو, ضرورت مند لوگوں کو ان کی ضرورت کی وجہ سے ایکسپلائٹ کر کے منافع خوری نہ کریں. باقی آپ نے رولس رائس بنائی ہے اور آپ نے اس پہ خرچہ کیا ہے 10 لاکھ روپے کا, اور اس کو آپ بیچیں 1 کروڑ میں, تو اسلام کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ جو خریدنے والا ہے وہ آپ سے خریدے گا, آپ نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے. لیکن آپ نے بنائی ہے ایک سائیکل, جو بیچارہ ایک شخص کے جس نے اپنی چھاپ کو لے کے پھل لے کے بیچنا ہے, اور بنائی آپ نے 5,000 کی اور آپ بیچنے 50,000 کی, تو پھر آپ کو پکڑا جائے گا. تو اس میں خیال کرنا چاہیے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر شریعت میں اس کو بیان نہیں کیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی موقع پر اگر کوئی سوسائٹی یعنی رولرز یہ محسوس کریں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ منافع خوری کر رہے ہیں تو وہ لیجسلیٹ کر دیں, قانون بنا دیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے قانون بنائے جا سکتے ہیں, ایسے قوانین بنائے جانے چاہیے. جیسے ہمارے ہاں رمضان میں انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ کھانے پینے کی اشیاء, کھجور کی قیمتیں کم ہوں, وہ زیادہ ہونے لگتی ہیں. سو ظاہر ہے کہ اس چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قانون شریعت میں کوئی چیز طے کرتے ہیں صرف اس وقت کہ جب اس کی کوئی ناگزیر ضرورت ہو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جانتے ہیں, اور اس کو اللہ نے ہم پر چھوڑ دیا ہے کہ ہم انڈیویجولی اپنے طور پر اس کا احترام کریں, اور اگر سوسائٹی میں اس کا احساس ہو رہا ہے کہ لوگ ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں تو پھر وہ قانون بنائیں اور اس کے ذریعے سے اس کو کر دیں. یہ قانون دین شریعت کا قانون نہیں ہوگا, لیکن دین شریعت اس سے حکمرانوں کو روکے گی نہیں بلکہ انکریج کرے گی. ایک ہی ایسا فیچر ہے اسلام کا جس پہ ہمیں فخر کرنا ہے, یہ قابل فخر چیز ہے. صحیح بات ہے, انسانوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا. اگر وہ بتا دیا جاتا جی کہ جوتے پہ 10% اور بنیان پر 15%, مصیبت پڑ جاتی. یہ پریکٹیکلی وائبل نہ ہوتا, بڑی اس میں مشکلات ہوتی. اس لیے اس کو ایک اخلاقی احساس پر چھوڑ دیا کہ آپ نے عام آدمی کو, غریب آدمی کو آپ نے ایکسپلائٹ نہیں کرنا ہے. اور دوسری جانب یہ بھی کہا جی کہ آپ اپنا منافع ضرور لیں, آپ نے بھی جینا ہے. صبح سے لے کے شام تک اگر آپ
دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس لیے تو نہیں بیٹھے ہیں کہ واپسی پہ آپ گھر چنے لے کے جائیں. سو کچھ نہ کچھ تو کمانا چاہیے آپ. جیسا کہ جو اپنی جو قوم لوط کے جو بیماریاں تھیں اخلاقی بیماریوں کا ان کا جو مسئلہ تھا جی. اب آپ کا کیا خیال ہے مطلب آج کل کے حالات میں اوبیسلی وہ پہلے کے کئی ایسے جو ان کو بڑی سخت سزائیں ان کے لیے مقرر کرتے تھے کئی ملکوں میں بھی ہیں مگر کیا ان لوگوں کو بیمار تصور کر کے ان کو ان کے لیے کوئی کریکشنل کوئی طریقہ کیا جائے یا کیا کنٹری لائک پاکستان یا کسی اسلام؟ دیکھیں ایک بات جان لیں کہ ہمارے دین میں یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا فحش، جس کی جو ایکسٹریم فارم ہے وہ زناکاری ہے یا اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، ان کو کنڈیم کیا گیا ہے. ان کے بارے میں احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنڈکٹ ایسے کریں کہ ہم ان کے قریب بھی نہ جائیں. اور سزا لیجسلیٹ کی گئی ہے صرف اس ایکسٹریم عمل پر کہ جو اگر پکڑا جائے، اور پکڑے جانے کے امکانات بہت کم ہیں، اور اگر وہ پکڑا نہیں گیا ہے تو یو آر ناٹ ایون الاؤڈ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ. یعنی آپ نے اگر کسی کے بارے میں یہ الزام لگایا کہ وہ زنا کا مرتکب ہوا ہے تو آپ کا یہ الزام سنا ہی اس وقت جائے گا جب آپ کے ساتھ 3 اور بندے ہوں گے، ورنہ آپ کو پکڑ کر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ گفتگو خود اتنی گندی ہے کہ اس سے معاشرے کا اخلاقی ماحول کنٹیمنیٹ ہوتا ہے. یہ جو ہمارے آج کے کنٹمپریری لوگوں نے کام کیا ہے اس میں جو غضب ہے وہ یہ ہے، کوئی بندہ اپنے گھر کے پیچھے کچھ کر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی ہم ذاتی طور پر اس کو سمجھائیں گے، مگر ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کو پکڑنے کا. ادھر جو غضب ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کے بعد تو دادری ہے سب کچھ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو باقاعدہ قانون کا حصہ مانو. یہ بھی شریف لوگ ہیں بھائی. بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو غلط کام کر رہا ہے، ہم اس کی غلطی پر اس کو ٹوکیں گے، اس غلطی کو کنڈیم کریں گے، اس کو انسانی سمجھیں گے، اس کے ساتھ ہمدردی کریں گے کہ اس کی اصلاح ہو. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ارینجمنٹ جو بلیٹنٹلی غلط ہے آپ اس کے بارے میں کہیں جی کہ اس کی آپ عزت کریں، اور آپ کہیں کہ یہ قانون کا حصہ ہے، اور آپ کہیں کہ آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے. دیکھیں کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے، نہ جانے اللہ معاف کرے کون کتنے غلط کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے کو پردے میں رکھے اور توبہ کرنے کی توفیق دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. جب قانون اور شریعت جہاں زیر بحث آتی ہے وہ اصل میں وہ موقع ہے کہ جب یہ عمل سر عام ہو. تو سر عام نہیں ہونے دیں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بعد ایک شریف آدمی بھی پھنس جائے. انسان کے اندر جو ریزسٹنس کا لیول ہے تھوڑا ہی ہے. اگر گندے ماحول میں انسان چلا جائے شریف بھی، تو اس کے بھی گندے ہونے کے امکانات بہت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہو، اس میں نہ بدکاری ہو اور نہ بدکاری کے بارے میں گفتگو. نو ڈسکشن شوڈ ٹیک پلیس، اس لیے کہ یہ خود ایک انسان کے اندر برائی کی طرف رجحان پیدا کرنے والی چیز ہے. سو یہ بات کہ یہ غلط کام ہو رہے ہیں، آبویسلی وی نو کہ کہیں نہ کہیں ہو رہے ہیں، بٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. کسی کے بارے میں اپنے اللہ معاف کرے دوست رشتہ دار کے بارے میں معلوم ہوگا، اس کو الگ سے جا کے ہم سمجھائیں گے، لیکن ہم اس کی بات نہیں کریں گے، اس کی تشہیر نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ چیز تو پھر آپ کو مجرم بنا دے گی. الا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میں اب اس کا مقدمہ لے کے آیا ہوں، تو آپ 4 بندے لے کے آئیں گے تو مقدمہ درج ہوگا، پھر جج صاحب فیصلہ کریں گے، آپ کی بھی بات سنیں گے، ان کی بھی بات سنیں گے، بات مان شروع ہوگی. وہ ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی عجیب و غریب گڑبڑ ہوئی. یعنی یہ زنا کے لیے یہ قانون تھا، لوگوں نے اس کو ریپ پر بھی اپلائی کر دیا. اس پہ غضب یہ ہوا کہ جو بیچاری ریپ کے نتیجے میں رسوا ہوتی ہے، وہ بدماش آدمی غنڈہ، وہ کیا 3-4 بندوں کے سامنے یہ کام کرے گا؟ وہ اپنا کمینہ کام کر کے تو بھاگ جاتا ہے،
اور اگر یہ بیچاری اپنی اس زیادتی کو بیان کرے تو ہمارے یہاں جو قانون بنا ہے اس میں وہ پکڑی جائے گی، اس لیے اس نے زنا کیا، لا حول ولا قوت، وہ بیچاری تو ماری گئی ہے۔ یہ عام زنا ہے ہی نہیں، یہ تو اصل میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ سو یہ ہمارے کچھ غلط فہمی ہے جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے۔ جو دین میں جو براڈ کیٹیگرائزیشن ہوئی ساری کیس کی فرمائش اور مقررات قانونی ظاہر سیدھا سے مسئلہ ہے، کسی بھی قوم میں اس چیز کا لمبا امکان ہے کہ جب وہ قوم لوٹ کی طرح اخلاقی طور پہ اتنے انتخاب میں چلی گئی تھی تو کہیں دوسرے اخلاقی کسی پہلو میں وہ بہت شاید چلی گئے۔ کیا دین میں اس چیز کا کہیں تعین معیار یعنی حاصل قوم کے واقع کسی کی شاشی کراتے ہیں؟ مثال میں اس کے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج کل یہ بڑی بحث رہتی ہے کہ یورپین سوسائٹیز اور یو ایس ہمارے لیے بہت بڑا ماڈل ہائی ہارس بن جاتا ہے اور ویریس ادر تھنگس اینڈ ریزنس ٹو کاپی اینڈ لیکن دوسری طرف اخلاقی طور پر تو گراوٹ رہی ہے۔ ٹرو، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اب اس میں اس کا اہم تعین کیا جائے کہ یہ قوم ایسے قوم آ رہی ہے، یعنی یہ سوال ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر کوئی مخصوص برائی، جیسے کہ مثال کے طور پر قوم لوط کی یہ برائی جس کا کہ تذکرہ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا، بہت نمایاں ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیمانہ ہے فیصلہ کرنے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک برائی کے نتیجے میں اور بہت سی برائیوں کو اتنا زیادہ کرنے لگیں کہ وہ اس حد سے آگے بڑھ جائیں کہ جس کے بعد ان پر عذاب آئے، اور اس کی کنورسلی کیا ایسا بھی ہے کہ وہ ایک برائی کر رہے ہیں بہت نمایاں لیکن ساتھ ساتھ بہت سی اچھائیاں بھی کر رہے ہیں؟ یعنی لیٹس فیس اٹ، امریکہ میں، یورپ میں یہ چیز برائی نہیں ہے، بے حیائی برائی نہیں رہی، لیکن ناپ تول میں کمی بیشی نہیں ہے، اپنا کام دیانتداری سے ہوتا ہے۔ تو کیا یہ بات کہ اللہ کی پکڑ ان پر نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں برائی اور اچھائی دونوں کے درمیان ایک بیلنس کے نتیجے میں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ آن دی ایوریج، آن دا بیلنس یہ اچھے ہیں یا یہ کم برے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا ہی ہے، یعنی ایک قوم بری ہوتی ہے، ایک خاص برائی میں بہت نمایاں ہوتی ہے، لیکن وہ برائی اتنی نمایاں ہوتی ہے کہ باقی معاملات میں بھی وہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یعنی پھر یہ امکان نہیں ہے کہ قوم لوط یہ تو حرکتیں کر رہی تھی غلط، لیکن جب دکان پہ بیٹھتی تو کہتی تھی کہ دیکھو یہ پورا ایک میں آپ کو کلو دے رہا ہوں، ایک رتی بھی کمی نہیں ہوگی، زیادہ ہی لے جاؤ، نہیں وہ ادھر بھی بدماش ہوں گے۔ یہ والی ان کی بدماشی زیادہ نمایاں ہو گئی۔ دو باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک آیت ہے قرآن مجید کی بڑی امپورٹنٹ اور بڑی ڈرانے والی آیت۔ ڈرانے والی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم جیسے مسلمانوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ یہودی جو ہمارے ٹائپ کے لوگ تھے، یعنی مسلمان تھے، جب تک کہ انہوں نے دین اسلام کا انکار نہیں کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا ظاہر ہے وہ اللہ کے ہاں ایک سٹیٹس رکھتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، جیسے کہ ہمارا بھی ہے۔ مسلمان ہو، کلمہ پڑھ کے گئے الحمدللہ، ہم بولتے تسی جاؤ گے نہیں اتنے، جاؤ گے تو واپس آ جاؤ۔ جیسے میں پرسوں ترسوں شاہی قلعے کی سیر کر کے آیا ہوں، ویسے ہی آپ بھی جہنم کی سیر کر کے آ جائیں گے، اور زیادہ ٹائم نہیں آپ کو لگے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے، جس نے کمائی کوئی برائی، من کسب سیئۃ و احاطت بھی خطیئتہ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا،
فاولئک اصحاب النار، تو وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، 2-4 دن کے لیے نہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ چیز کہ جو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ان کا وہ فحش عمل نمایاں ہو گیا، لیکن گھن کی طرح کھا گیا وہ ان کے اندر کی باقی تمام اچھائیوں کو، اس وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میں اور آپ اگر کسی ایک برائی میں ملوث ہو جائیں تو اس کے بعد مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کی نیک شخصیت آپ کی برائی کو نکال دے گی، یا اللہ معاف کرے آپ کی برائی آپ کی نیک شخصیت کو کھا جائے، کوئی ایک چیز ہوگی، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گے، لڑائی ہوگی۔ یہی دنیا کا امتحان ہے، یہی وہ مقابلہ ہے کہ جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ اور ایک آخری بات، ویسٹ کے معاملے میں تو اور جنرلی اسپیکنگ اور اقوام کے معاملے میں ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بائی دا وے اللہ تعالیٰ کی پالیسی کے مطابق حق ہے کس کے پاس؟ ہمارے پاس ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں سے کوئی انضمام الحق ہے اور کوئی مصباح الحق ہے، لیکن حق البتہ جس طرح پیش ہونا چاہیے ویسے تو نہیں ہو رہا۔ یعنی ہم اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی پریزنٹیشن میں، ڈو وی ریئلی شو ایز اے نیشن کہ جو از آن دا ٹرو پاتھ؟ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ان کو بلیم تو بعد میں ہوگا، پہلے تو ہمیں ہوگا، اس لیے کہ قومیں پکڑی جاتی ہیں اس صورت میں کہ جب ان کے سامنے پیغام آ گیا، انہوں نے اس کو سمجھ لیا اور انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تو پیغام کہاں سے آیا؟ پیغام تو ادھر سے آنا تھا، تو ادھر تو پیغام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو بجائے اس کے کہ روشنی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس کے اندر سے کچھ ایسے دلائل ہم پیش کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہی ہیں کہ جو کامیاب ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ سو یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ سو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، اس میں ہر فیکٹر کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں جو ان کی برائی کو بیان کیا گیا ہے، اس میں اصل میں جو چیز نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ یہ برائی ان کے اوپر اتنی غالب آ گئی کہ اس کے بعد پھر کوئی اچھائی ان کے اندر باقی نہیں ہوتا نا، اتنا جوش آ گیا۔ ایک ہوتا ہے گلٹ انسان کے اندر، یار باقی میں غلط کام کرو، دعا کرو، جیسے میں نے گزارش کی، اور ایک یہ کہ تم روکنے والے کون ہوتے ہو؟ بڑے بڑے پاک باز بن رہے ہیں، نکالو اس کو باہر۔ تو یہ یہاں تک پہنچ گئے تھے، جس کے بعد ان کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہی۔ ٹائم ہمارا ہو گیا۔ تو اس کو پڑھ کر میں بہت سارے سوالات ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک یو کین ول گیٹ آنسرز ہیئر، اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ پلیس۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پوچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل میں اس میں سوالات بہت زیادہ ہیں، مگر آئی تھنک اباؤٹ اٹ کہ کوئی اس طرح کا کام کیا جائے کہ اس میں ان سوالوں کو بھی لے لیا جائے۔ سو ہوپ فلی ویل ڈیوائز سم تھنگ دیٹ پرابلی از گوئنگ ٹو انشور کہ آئندہ ایسا ہو سکے۔ لیکن فی الحال کل انشاءاللہ پھر یہاں تو ہوگی کلاس، یہاں بھی ہوگی اسی 7:15 بجے، لیکن تھرسڈے کی کلاس جو وہاں ہوگی جی وہ سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں یا ہم سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں۔ سو سورہ اعراف کی نیکسٹ کلاس تو انشاءاللہ تھرسڈے۔ ویسے بائی دا وے ایسی میں پوچھ رہا ہوں، آپ بالکل انکار کر سکتے ہیں، کوئی ایک آپ میں سے زوردار انکار کر دے تو ختم ہو گیا میرا ریزولوشن۔ کرنل صاحب کے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔